بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبدالحمید بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عمرو بن عطا نے خبر دی ہے کہ میں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہتے سنا، میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، وہ کیسے؟ اللہ کی قسم، آپ ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو پیش کیجئے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، پھر تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر سیدھی ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کر لیتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور رکوع میں پیٹھ اور سر سیدھا رکھتے، سر کو نہ زیادہ جھکاتے اور نہ ہی پیٹھ سے بلند رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر اپنا دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ سیدھا ہو کر انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف جھکتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنے بائیں پیر کو موڑتے اور اس پر بیٹھتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کو نرم رکھتے اور دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے، پھر جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل لے جاتے، جس طرح کہ نماز شروع کرنے کے وقت اللہ اکبر کہا تھا۔ پھر اپنی بقیہ نماز میں بھی اسی طرح کرتے، یہاں تک کہ جب اس سجدے سے فارغ ہوتے جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو اپنے بائیں پیر کو اپنے داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر اپنی بائیں سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، آپ نے سچ کہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز میں تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، کہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری قبر کے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری دجال کے فتنے سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یا اللہ، پناہ مانگتا ہوں میں تیری گناہ اور قرض داری سے۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اکثر قرض داری سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی قرض دار ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔